أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں، تو اگر انہیں خیر مل جاتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ لگتی ہے تو وہ اپنے منہ کے بل پھر جاتے ہیں. یہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑا واضح کھلا ہوا خسارہ ہے. وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہی وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، دور کی گمراہی. وہ پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ انہیں قریب ہے. نہایت ہی برا ہے یہ دوست، اور نہایت ہی برا ہے ان کا یہ ساتھی. حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا ہے. اب جب یہ پیغام آ چکا تو لوگوں کی 3 قسمیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 گروہ ہیں جو اس وقت بھی پائے جا رہے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کے بعد بھی قیامت تک یہ پائے جاتے رہیں گے. پہلا گروہ مومنین صادقین کا ہے، وہ ایمان والے جو اپنے ایمان پر جم جانے والے ہیں، اللہ پر مکمل توکل کرنے والے، مکمل بھروسہ کرنے والے، اٹوٹ یقین کرنے والے ہیں، جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں اور اس کی نعمتوں کے طلبگار ہیں، اس کی مغفرت چاہتے ہیں، اور اسی کے حضور سر بسجود ہیں، اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اہل ایمان کے دشمن ہیں، جو عداوت اور دشمنی پر اتارو ہیں. انہیں یہ اسلام پسند نہیں آتا، یہ دین پسند نہیں آتا. ان کو یہ اللہ کا اتارا ہوا یہ پیغام ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور وہ دشمنی کرتے ہیں اسلام کے ساتھ بھی اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور وہ کسی بھی طرح اسلام کو نقصان پہنچا کر اسے مٹا دینا چاہتے ہیں، اس کے در پہ ہیں، اور اپنی دشمنی میں بے تحاشا آگے بڑھے ہوئے ہیں. ان کے دل تعصب سے، بغض سے، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. اور ان دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ اور بھی ہے. یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ ابن الوقت ہے. یہ گروہ وہ ہے جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ دین کیا ہے اور سچائی کیا ہے، بس اسے فائدہ نظر آتا ہے، دنیاوی فائدہ. وہ اسلام بھی قبول کر لیتا ہے، دین بھی اسے پسند ہے، اور جہاں پر اپنے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے تو پھر وہ دین کو اتار کر پھینک دیتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. کفر سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ادھر ایمان کی طرف آ جاتا ہے، ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ تذبذب میں پڑے ہوئے، تردد اور تشکک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، بالکل تھالی کا بیگن بنے ہوئے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے دین سے. یہ بس چند الفاظ ہیں جو اپنے منہ سے انہوں نے کہہ دیا، آ گئے. بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کچھ ایسے لوگ تھے جو مدینے میں آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے،
اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان کی تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے، بیٹے ہو رہے ہیں، اولاد کی کثرت ہو رہی ہے، نفع مل رہا ہے، تو وہ کہتے تھے بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا، کیا کہنے۔ اور جہاں ان کے تجارت میں کچھ نقصان شروع ہو گیا، کچھ کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گیا، یا لڑکی پیدا ہو گئی گھر میں، تو فوراً وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب اسلام لانے کی نحوست ہے اور ہم اسلام لے آئے ہیں اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں، یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، یہ جنہوں نے سچائی کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد آج بھی ایسے لوگوں کی ہے جو صرف مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، انہیں اللہ سے کوئی مطلب نہیں، رسول سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، ان کے زبان پر کفریہ الفاظ جاری ہیں، شرکیہ الفاظ جاری ہیں، وہ وہی باتیں کہتے ہیں جو کفر کہتا ہے، جو شرک کہتا ہے۔ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے، ایسی جگہوں پر ہوئی ہے جہاں پر نہ انہیں توحید کا پتہ ہے، نہ انہیں شرک کا پتہ ہے، نہ انہیں دین کا پتہ ہے، نہ اللہ اور رسول کا پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے۔ انہیں بس اپنی دنیاوی چیزیں پسند ہیں، اور اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں اڑتی اڑاتی چند باتیں سن لیتے ہیں اور بس اسی کے خلاف آ جاتے ہیں خود بھی، اور لوگ ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ صاحب مسلمان ہیں اور دیکھیے یہ اسلام سے بیزار ہیں، حالانکہ اسلام تو ان کے دل میں کبھی تھا ہی نہیں، اسلام تو انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اڑی اڑائی باتیں، سنی سنائی باتیں، اور وہی باتیں جو ان کو کفر اور شرک کے آقاؤں نے ان کو سمجھا دیا ہے، وہی وہ باتیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بالکل کنارے پر رہ کر، بس بالکل کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو نفع مل رہا ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو بس وہ اسی پر مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کے اوپر کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بس انقلب علی وجہہ، بدل جاتے ہیں فوراً، پلٹ جاتے ہیں فوراً، کفر کی طرف چلے گئے۔ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے، اور یہی ہے سب سے بڑا خسارہ، کھلا ہوا خسارہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اسلام کو صرف اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اسلام کا چولا انہوں نے جو پہن رکھا ہے وہ اس لیے پہن رکھا ہے تاکہ لوگوں میں کچھ شہرت حاصل ہو جائے، کچھ مفاد مل جائے، مفاد سے وابستہ ہیں، ابن الوقت ہیں یہ لوگ۔ یہ بس ان کو یہ چاہیے کہ اگر فائدہ ہے تو ہم اسلام میں ہیں، فائدہ نہیں ہے تو ہم کفر میں ہیں، جدھر فائدہ ہے ادھر ہم ہیں۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اگر آپ کو ایمان ہے، اسلام پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، اللہ کی قوت اور طاقت پر ایمان ہے، اگر تم ایمان میں بالکل سچے ہو تو جب اچھی حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو، تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے لیے عبادتیں کرو، اللہ کو پکارو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور جب تمہارے اوپر آزمائش آ جائے، کاروبار میں کچھ دقت ہو جائے، مال میں تنگی ہو جائے، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، بیماریاں تمہیں گھیر لیں، تمہارا عہدہ تمہارے پاس نہ رہے اور وقتی طور پر تم مسائل میں گھر جاؤ، اس وقت بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اس وقت بھی اللہ پر توکل کرتے رہو۔ تم خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں ہو، دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت پر مضبوط توکل کرنے والے وہی مومنین صادقین ہیں، اور وہ نہیں جو چمک دمک جدھر نظر آئی ادھر چلے گئے، کھن کھناتے ہوئے سکے جدھر نظر آئے، نوٹوں کی گڈیاں جدھر دکھائی پڑیں، دنیاوی فائدے جدھر دکھائی پڑے اس طرف ہو لیے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جو ایمان ان کے دل کے اندر اترا بھی نہیں ہے، یہ ایمان کا مزہ ہی نہیں جانتے ہیں، ان کو ایمان کا لطف ہی حاصل نہیں ہے۔ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ بس قرآن پاک ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک لفظ بھی اس کا نہیں سمجھ رہے ہیں، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے تو اس سے وہ کوئی فائدہ اٹھاتا نہیں ہے، وہ اس کو لے کر چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ایسے لوگوں کا ہو گیا ہے جنہوں نے اسلام کو حاصل تو کیا ہے، اس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ جنت کے بارے میں، نہ دوزخ کے بارے میں، نہ اللہ کے پیغام کے بارے میں، نہ رسول اللہ کے احکام کے بارے میں، انہیں کچھ پتا نہیں۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، اور یہ کفریہ عمل بھی کرنے والے ہیں، شرکیہ عمل بھی کرنے والے ہیں۔ ان کو کفر کا کوئی مطلب پتہ ہی نہیں ہے،
کفر کر لیا انہوں نے، شرک کر لیا انہوں نے، اور پتہ ہی نہیں ہے ان کو، کوئی ان کو فرق نہیں ہے توحید سے اور کفر سے. توحید بھی ان کی نگاہ میں برابر اور کفر بھی ان کی نگاہ میں برابر، کچھ بھی پتہ نہیں. ایسے لوگ سخت خسارہ اٹھانے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جو ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. کان کھول کر سن لو کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. وہ جس کو چاہے نفع پہنچائے، جس کو چاہے نقصان پہنچائے. یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں اتار لو اور اپنے دل کے اندر اتار لو، اور اس آزمائش میں پورے اترو. کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سوائے یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہو، اللہ کا یہ فیصلہ ہو، اور اللہ کے اس فیصلے کے سامنے تم راضی ہو جاؤ. تم پکار رہے ہو اس کو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تم. یاد رکھو کہ جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو بلا کسی واسطے کے وہ سنتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ واسطے سے سنتی ہیں. لہٰذا جو اس دنیا سے جا چکے، اگر تم ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہو، بگڑی بنانے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، تقدیریں پلٹ دینے والا، حالات تبدیل کر دینے والا، رزق عطا کرنے والا، کشادگی اور فراخی دینے والا، تنگی دینے والا، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ رہے ہو تو یہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک. یہی وہ شرک ہے جو ابو جہل کیا کرتا تھا اور ابو لہب کیا کرتا تھا اور کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی بات پر سمجھایا تھا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکار رہے ہیں وہ ایسے کہ نقصان تو جس کا بالکل قریب ہے فائدے سے. فائدہ کیا ملے گا تمہیں؟ جس کو پکار رہے ہو وہ فائدے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ فائدہ کیا تمہیں پہنچائے گا؟ لیکن نقصان تو تمہارا ہو گیا، شرک تمہارا ہو گیا، اعمال تمہارے ضائع ہو گئے، زندگی تمہاری برباد ہو گئی، اپنے آپ کو تم نے ضائع کر لیا. جو اللہ نے تم کو زندگی دی تھی وہ زندگی تم نے اپنے آپ کے لیے ضائع کر لی. کس کو پکار رہے ہو تم؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. تم کسی اور کو آوازیں دے رہے ہو، صدائیں دے رہے ہو، فریادیں کر رہے ہو، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہے ہو، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھ رہے ہو. کر لیا تم نے شرک، نقصان تو تمہیں پہنچ گیا. فائدہ چھوڑو، فائدہ کیا ملنا تھا تمہیں، الٹے تمہیں نقصان مل گیا. کتنا برا ہے ان کا یہ دوست، جس کو یہ دوست سمجھ کر پکار رہے ہیں، مددگار سمجھ کر پکار رہے ہیں. وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، کتنا برا ہے ان کا یہ رفیق، ان کا یہ دوست، ان کا یہ ساتھی، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا. کل قیامت کے دن سب ان سے پلہ جھاڑ لیں گے اور جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اور بسا اوقات ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خود بھی اس کے اندر ڈھکیلے جائیں گے. یہ عابد اور معبود دونوں کے دونوں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو فریاد کیا کرتے تھے، کسی اور کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر ان کا توکل تھا اور مضبوطی تھی. اللہ کی پناہ. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور ان تینوں آیتوں کا خوب اچھی طرح سے سمجھنے والا بنائے. ہماری درخواست یہ ہے کہ ان تفسیر کو بار بار سنیے، اپنے سامنے قرآن پاک رکھ لیجئے، اس کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھیے اور ایک ایک لفظ کو سمجھیے اور اس کے مفہوم کو سمجھیے، اور بڑی دیر تک سوچتے رہیے، غور و فکر کرتے رہیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے مخاطب ہے اور کیا اس نے پیغام دیا ہے، اور ہم کہاں ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور ان تفسیر کو سننے والوں پر اور سنانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.